مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ایک اور معنوی مدد بھی آپ کو نصیب ہوئی۔ اس کی صورت یہ تھی کہ کچھ جن آپ کے رسالت پر ایمان لے آئے۔ مکہ مکرمہ کے قریب وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن ٹھہرے۔ اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی۔ انہوں نے توجہ سے قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ احقاف اور سورہ جن میں فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک ٹولی کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو قرآن غور سے سنتے تھے، پھر جب وہ اس کے پاس تلاوت سننے کو حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس آئے۔ سورۃ الاحقاف۔ اسی طرح فرمایا: اے نبی کہہ دو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک ٹولی نے قرآن غور سے سنا تو انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، چنانچہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ سورۃ الجن۔ صحیح بخاری میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنوں کے آنے کی روایت آئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کئی دلائل دیے ہیں جن سے ابن اسحاق اور ابن سعد رحمہم اللہ کے اس خیال کی تائید ہوتی ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف سے واپسی کے وقت پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو واقعات کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھائی اور آپ دشمنوں کی ہمہ غیر مخالفت کی پرواہ کیے بغیر دعوت اللہ کا رفیع الشان کام انتہائی سرگرمی سے انجام دیتے رہے۔ طائف سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ آپ دوبارہ ان کے پاس کیسے جائیں گے جبکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا؟ آپ نے فرمایا زید اللہ تعالیٰ ان مصائب سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی سبیل ضرور پیدا کرے گا، یقین رکھو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے کے لیے اخنس بن شریک کی پناہ طلب کی۔ اسے ہمت نہ ہوئی اور اس نے بہانہ بنایا کہ میں خود قریش کا حلیف ہوں، حلیف کیا پناہ دے سکتا ہے؟ آپ نے سہیل بن عمر سے پناہ طلب کی، اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ بنو عمر بنو کعب کے خلاف پناہ نہیں دے سکتے۔ آخر آپ نے مطعم بن عدی کو پناہ کا پیغام بھیجا، اس نے قبول کر لیا۔ وہ خود اور اس کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی اس جرأت و جان بازی کا یوں تذکرہ کرتے ہیں: تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں سے پناہ دی، وہ تمہارے غلاموں کی طرح سہم کر رہ گئے۔ جب تک احرام باندھے جائیں گے اور صدائے لبیک پکاری جائے گی تمہاری جرأت کو داد دی جاتی رہے گی۔ اگر قبیلہ معد قریش قحطان اور بنو جرہم کے بچے کچے افراد سے مطعم کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ پکار اٹھیں گے وہی تو ایسا باوفا ہے کہ جب کسی کو پناہ دے دے یا کسی کا ذمہ اٹھا لے تو اپنی پناہ اور ذمے کا بہت پاس رکھتا ہے۔ حاشیہ:
یہ ابن اسحاق کی معلق روایت ہے۔ فاقہی نے بسند حسن یہ بیان کیا ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مطعم بن عدی کی وفات کے موقع پر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے یہ اشعار کہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مطعم بن عدی کے اس احسان اور بائیکاٹ کی دستاویز چاک کر دینے کے حوالے سے ان کا کردار یاد رکھا اور غزوہ بدر میں قیدیوں کے بارے میں فرمایا، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور مجھ سے ان پلیدوں کے بارے میں بات کرتے تو میں ان کے لیے انہیں چھوڑ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے رواج کے مطابق پناہ تو ضرور حاصل کی، مگر اس پناہ کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی دعوت و تبلیغ کے کام میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایسی ہی ایک نظیر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی قائم کی تھی۔ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی کوچ کیا اور جب برق گماد نامی جگہ پر پہنچے تو قارہ کے سردار ابن اسحاق کے مطابق احابیش کے سردار ابن دگنہ سے آمنا سامنا ہوا۔ اسے صورتحال کا پتہ چلا تو انہیں واپس مکہ لے آیا اور کہا، ابوبکر تو جیسے افراد نہیں نکلا کرتے اور نہ انہیں نکالا جاتا ہے۔ بعد میں قریش نے یہ شرط لگا دی کہ تم ابوبکر سے اتنا کہہ دو کہ اپنے گھر ہی میں رہ کر اللہ کی عبادت کرے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہاں کر دی۔ انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں نماز کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی، لیکن جب وہ نماز یا قرآن پڑھتے تو مشرکین کی عورتیں اور نوجوان انہیں تعجب سے دیکھتے اور وہیں رک جاتے کیونکہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرتے تھے۔ قریش کو خطرہ ہوا کہ اس طرح تو یہ لوگ قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اس لیے انہوں نے ابن دغنہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ابوبکر سے کہیں کہ وہ اپنے گھر کے صحن کے بجائے گھر کے اندر اس طرح عبادت کیا کرے کہ کسی کو دکھائی یا سنائی نہ دے۔ ابن دغنہ دال اور غین پر پیش، نون پر تشدید یا دال پر زبر، غین تلے زیر اور نون تشدید کے بغیر، یعنی یہ اس کا اعراب ہے۔ ابوبکر کے ہاں پہنچا اور بولا، آپ اس شرط کی پابندی کریں ورنہ میری پناہ کا عدم سمجھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا تعمیل فرمایا، آپ کی پناہ آپ کو مبارک، مجھے تو اللہ اور اس کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی دلیرانہ رویہ اختیار کیا۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے ماموں عاص بن وائل کی پناہ کالعدم کر دی تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں اسی طرح زندگی بسر کرے جس طرح دیگر بے بس مسلمان بسر کر رہے تھے اور جنہیں کوئی کافر پناہ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ سفر طائف سے ماخوذ اسباق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کی دعوت کے سلسلے میں بنو ثقیف کے 3 سرداروں کو منتخب کرنا اس حقیقت کا اظہار و اعلان ہے کہ قومی قائدین کو دعوت دینا نہایت اہم ہے، کیونکہ عوام الناس تو سرداروں کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ جب ان سرداروں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی تو آپ سمجھ گئے کہ عوام الناس بھی یہ دعوت قبول نہ کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں زیادہ دن نہیں ٹھہرے۔ مخالفین کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل عدیم النظیر تھا۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی انتہا کر دی تھی، مگر آپ نے ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے عذاب کی نہیں بلکہ ہدایت کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ چند سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا محاصرہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بنو ثقیف خود بخود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔
مقامی نخلا میں جنوں سے آپ کی ملاقات اور قبول اسلام میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت تھی جو انسان ہونے کے باوجود توحید و رسالت پر ایمان لانے پر آمادہ نہ تھے۔ ثقیف کے ہاتھوں بدترین تشدد سہنے کے بعد جنوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست نصرت ربانی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم تسلی تھی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ تکالیف بلا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اگر زمین والے آپ سے روگردانی بھی کرے تو عالم بالا میں بے شمار جن اور فرشتے موجود ہیں جو آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ مزید برآں اگر اللہ تعالیٰ جنوں کو صاحب ایمان اور داعی اسلام بنا سکتا ہے تو کوئی مشکل نہیں کہ وہ قریب قریش و ثقیف کے سرکش اور ضدی لوگوں کو بھی کسی وقت صاحب ایمان اور داعی اسلام بنا دے، اور فی الواقع ایسا ہی ہوا۔ جاہلیت کے چند قابل تعریف امور میں سے ایک اہم چیز امان و پناہ تھی، جو آج کل کے مہذب معاشروں میں بھی قابل فخر خیال کی جاتی ہے، اور اسے آج کل کی سیاسی اصطلاح میں سیاسی پناہ کہا جاتا ہے۔ اس سے داعیان اسلام تبلیغی سلسلے میں بوقت ضرورت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مثبت نتائج حاصل کیے بغیر نہیں لوٹے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حاشیہ الاصابہ لابن حجر، یہاں حافظ ابن حجر نے اس امر کی دلیل کے طور پر کہ عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، چند روایت پیش کی ہے۔ پہلی روایت ابن اسحاق کی ہے جو اس مضمون کے شروع میں بیان کی گئی ہے۔ اس کی سند کے متعلق ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ حسن مرسل ہے۔ دوسری روایت سلیمان تیمی کی ہے جو ان کی کتاب سیرت میں نقل ہوئی ہے۔ یہ روایت بلا سند ہے۔ ابن حجر نے چند دیگر روایات بھی درج کی ہیں جن میں سے ہر ایک میں سند یا متن کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خرابی پائی جاتی ہے۔ بیہقی نے عباس رضی اللہ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا واقعہ زہری کے مرسل سند سے روایت کیا ہے۔ اس سند میں ایک راوی محمد بن فلیح ہے جو صدوق سچا تو ہے مگر غلطی کر جاتا ہے۔ مجموعی اعتبار سے یہ تمام روایت ایک دوسرے کی تائید کرتی ہے۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے، اے علی، اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھوں کسی کو ہدایت نصیب فرما دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت طائف اور وہاں کے اوباشوں کے ہاتھوں آپ کو پہنچنے والی تکالیف میں تبلیغ و دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق جلوہ گر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقامت دین کے فریضے کے دوران ایسی ہولناک مصیبتیں پہنچ سکتی ہیں تو ہم تم کس باغ کی مولی ہیں جو آزمائشوں سے محفوظ رہے۔ پس داعیان اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے، کیونکہ یہ انبیاء و صلحاء کا راستہ ہے جو آشوب اور آزمائش سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دین صادق انسانی محنت و مشقت اور کلفت و عزیمت کے بغیر غلبہ نہ پائے۔ اسراء و معراج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پے صدمات پہنچے۔ پہلے آپ کے چاچا فوت ہوئے جو آپ کی حفاظت میں سینہ سپر رہے، پھر آپ کی باوفا اور غمگسار زوجہ محترمہ فوت ہو گئی،
پھر مکہ اور طائف کے لوگوں نے آپ سے بدسلوکی کی انتہا کر دی۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کے اطمینان قلب اور بطور عزت افزائی یہ معجزہ صادر فرمایا، لہٰذا یہ بات تو قطعی ہے کہ یہ واقعہ 10 نبی کے بعد کا ہے، کیونکہ واقعاتی ترتیب کا یہی تقاضا ہے۔ البتہ 10 نبی میں یہ واقعہ کب رونما ہوا، اس میں خاصا اختلاف ہے۔ مہینے اور دن کے تعین میں شیخ ترہونی نے آثار و روایت کے عمیق مطالعے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ پیر کا دن اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ سال کے بارے میں موسیٰ بن عقبہ نے زہری اور عروہ رحمہم اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ بیت المقدس تک اسراء ہجرت مدینہ سے 1 سال قبل ہوا۔ یہ بات شک و شبہ سے بالا ہے کہ اسراء و معراج قرآن سے بھی ثابت ہے اور سنت سے بھی۔ قرآن کریم نے اسراء اور معراج کی طرف 2 سورتوں بنی اسرائیل اور النجم میں اشارہ کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ اور اس کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: پاک ذات ہے اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بلا شبہ وہی خوب سننے والا، وہی خوب دیکھنے والا ہے۔ دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا واقعہ اور اس کے نتائج بیان کیے ہیں۔ ترجمہ: اور بلا شبہ اس رسول نے اس جبریل کو ایک بار اور بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی۔ یقیناً اس رسول نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ سورۃ النجم۔ سیرت طیبہ سے متعلقہ مکی واقعات میں اس واقعے کی متعلق سب سے زیادہ روایت آئی ہے۔ صحیح بخاری میں 6 صحابہ سے 20 روایات ہیں۔ حاشیہ عفن اور صحیح مسلم میں 7 صحابہ سے 18 روایت ہیں۔ حاشیہ محمد رسول اللہ لارجن شامی نے کتاب کے 7ویں باب میں لکھا، جان لو اللہ مجھ پر اور آپ پر رحم کرے کہ جن صحابہ کرام کا ذکر ہوا ان میں سے ہر ایک کی حدیث میں ایسی معلومات ہے جو دیگر احادیث میں نہیں ملتی۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی دعا کی، استخارہ کیا اور ان سب کی احادیث کو جمع کر کے اس واقعے کو ترتیب دیا تاکہ باتوں کو سن کر محفوظ کر لینے والے کان جب اس واقعے کو سنے تو انہیں حلاوت محسوس ہو اور ان پر گرا نہ گزرے اور ہر دور میں اس کا فائدہ عام ہو۔ اسی طرح سبل الہدیٰ والرشاد شامی نے اس واقعے کو جس خوبصورت انداز سے ترتیب دیا اور اس میں موجود بعض اہم نکات کی نشاندہی اور بعض مشکل الفاظ کی شرح کی، وہ اس کی کتاب کے 8ویں اور 9ویں باب میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے جن اہم نکات کی نشاندہی اور مشکل الفاظ کی وضاحت کی ہے ان کی تعداد 111 بنتی ہے۔ 10ویں باب میں شامی نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ اسراء کی رات جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی اور نماز کے فرض ہونے کی کیفیت بتائی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ البتہ کوئی روایت ایسی نہیں پائی جاتی جس میں اس سفر کے تمام واقعات ملتے ہوں۔ ہر روایت میں جداگانہ طور پر مختلف واقعات کی طرف اشارے پائے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں وارد شدہ تمام احادیث سے یہ واقعہ اس طرح مرتب ہوتا ہے۔ شق صدر: اس مبارک رات عشاء کی نماز کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت پھاڑی اور اندر داخل ہوئے۔
پھر آپ کا سینہ کھولا اور پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا سونے کا تشت لائے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں الٹ دیا اور سینہ بند کر دیا، پھر آپ کا ہاتھ تھاما اور اوپر اپنے ساتھ لے گئے۔ صحیح البخاری۔ اسراء۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، یہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا، قد میں گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا، جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا پاؤں پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو گیا، وہ مجھے لے کر چلا اور میں بیت المقدس پہنچ گیا۔ میں نے براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء کرام اپنی سواری کے جانور باندھتے تھے۔ پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں نکلا تو جبریل میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے آئے۔ میں نے دودھ پسند کیا۔ جبریل نے کہا، فطری چیز کو پسند کیا ہے۔ پھر ہم آسمان کی طرف چڑھ گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ معراج میں اوپر جانے سے پہلے آپ نے انبیاء کرام کو نماز بھی پڑھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء آپ کی تشریف آوری پر جمع کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ان کی امامت کرائی۔ معراج۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ ہر آسمان میں حضرت جبریل علیہ السلام دروازہ کھولنے کو کہتے تو ان سے پوچھا جاتا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ کہتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر آپ کو مرحبا کہا جاتا۔ آپ نے پہلے آسمان پر حضرت آدم، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ و یحییٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی امت پر ایک دن رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ واپسی پر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا کچھ فرض کیا ہے؟ آپ نے بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیں اور رب کریم سے تخفیف کی درخواست کریں۔ آپ نے یہ مشورہ قبول کیا اور اللہ کے حضور پہنچے۔ رب کریم نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر آپ اسی طرح بار بار حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آتے جاتے رہے۔ ہر دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو واپس جانے اور مزید تخفیف کرانے کا مشورہ دیتے۔ یوں بار بار تخفیف کے بعد 5 نمازیں رہ گئی، لیکن ان کا ثواب 50 نمازوں ہی کے برابر ملے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے مزید تخفیف کے لیے واپس جانے کو کہا تو آپ نے فرمایا، بار بار مطالبہ کرتے ہوئے مجھے اپنے رب کریم سے شرم آنے لگی ہے۔ اسی اثنا میں اعلان گونجنے لگا، میں نے اپنا مقرر کردہ فرض نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جسے وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کے تذکرے کے بعد فرمایا، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں ایک سطح پر چڑھا، وہاں مجھے کلموں کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ پھر آپ نے نمازوں کی فرضیت کا ذکر کیا اور فرمایا، پھر مجھے آگے لے جایا گیا حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا گیا۔ اس پر کچھ رنگ چھائے ہوئے تھے، میں نہیں جانتا وہ کیا کچھ تھا۔ پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، اس میں موتی کے بنے ہوئے قبہ نما گھر تھے، جنت کی مٹی کستوری تھی۔ امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں اس مسئلے پر گفتگو کی ہے کہ کیا معراج کے دوران میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ علماء کی اختلاف کا تذکرہ کرنے کے بعد انہوں نے ترجیح اس بات کو دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ ان کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ کہنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دل کے ذریعے سے دیکھا ہے۔ حالانکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول سے تو ان لوگوں کی تائید ہوتی ہے جو اس امر کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ معراج سے واپسی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ واپسی پر آپ آسمانوں سے بیت المقدس تشریف لائے، پھر وہاں سے مکہ مکرمہ آ گئے۔ سنن ترمذی میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر حضرت جبریل مجھے واپس لائے، ہم فلاں مقام پر قریش کے ایک قافلے کے پاس سے گزرے جن کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا۔ یہ قافلہ فلاں کی سرکردگی میں تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا، وہ کہنے لگے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ پھر صبح ہونے سے پہلے ہی میں اپنے ساتھیوں کے پاس مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ اسراء کا ذریعہ سفر تو براق تھا۔ معراج کے سلسلے میں روایات میں لفظ الرجا استعمال ہوا ہے اور ذریعہ سفر کی صراحت نہیں کی گئی۔ بعض روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، میرے لیے سیڑھی نصب کی گئی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا، یہی سیڑھی تھی جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر پہنچے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ آپ براق کے ذریعے سے آسمانوں پر چڑھے تھے، یہ درست نہیں۔ اسراء و معراج پر قریش کا رد عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ قریش اس کے بارے میں میری تکذیب کریں گے، اس لیے اس صبح آپ فکر مند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے کہ ابو جہل آپ کے پاس آ بیٹھا اور از راہ مذاق کہنے لگا، حضرت کوئی تازہ خبر؟ آپ نے اسے اسراء کا واقعہ بتلایا۔ اس نے اس ڈر سے فوراً تکذیب مناسب نہ سمجھی کہ مبادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے یہ بات چھپا لے۔ وہ کہنے لگا، اچھا اگر میں دوسرے لوگوں کو بھی یہاں بلا لوں تو کیا آپ انہیں بھی یہ واقعہ سنائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ وہ بھاگا لوگوں کے پاس گیا اور انہیں بلا لایا۔ جب سب آ گئے تو کہنے لگا، اب بیان کیجیے۔ آپ نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ انہیں بڑا تعجب ہوا۔ جن لوگوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہوا تھا وہ کہنے لگے، اچھا ہمیں مسجد اقصیٰ کا نقشہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر اس کا نقشہ بتاتے رہے۔ قریش کہنے لگے، بھائی اللہ کی قسم، نقشہ تو بالکل صحیح بیان کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ یقین ہی نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختصر حصے میں شام جا کر واپس بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ انہیں شام آنے جانے میں کم سے کم 2 مہینے لگتے تھے۔ چنانچہ بود ایمان کے 1-2 افراد مرتد بھی ہو گئے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے فوراً تصدیق کی اور کہا، اگر یہ سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو بالکل سچ ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ کی قسم، آپ تو ہمیں پہلے بھی آگاہ فرماتے رہتے ہیں کہ میرے پاس دن اور رات کے مختلف اوقات میں آسمان سے وحی آتی ہے۔ وحی کا آنا تو اس واقعے سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیلات پوچھنے لگے۔ جب بھی آپ کوئی بات بتاتے تو وہ کہتے، آپ صحیح فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم صدیق ہو۔ اس دن سے ان کا نام ہی صدیق پڑ گیا اور زبان زد عام ہو گیا۔ مکہ